خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالوہاب حاضر خدمت۔ امید ہے آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے، میں بھی الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت کروں گا۔ اس سے قبل پارہ عام میں نے ختم کیا، وہ بطور خاص بچوں کے لیے تھا، تو بچے اور بڑے سبھی لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اب سے آج کے بعد سے درس القرآن ٹاپک سے میں شروع کر رہا ہوں۔ اس میں سورہ رحمان کی بات ہوگی، سورہ رحمان کی تلاوت کروں گا۔ سورہ رحمان مدنی سورہ ہے، اس میں 70 آیات ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو اجاگر کر دیا ہے، کوشش کر دیا ہے۔ 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتایا کہ ستارے، چاند، درخت، سمندر، باہر وغیرہ وغیرہ کی مثالیں ہیں۔ دوسری رکوع میں جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ اور تیسری رکوع میں جو اچھے راستے پر چل رہے ہیں ان کے لیے جنتی خوشخبری ہے۔ امپورٹنٹ چیز میں 2 آیت ہے، وہ یہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں آسمان اور زمین میں کون ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ کا ایک جلوہ، ایک نیا نمایاں شان کے ساتھ آتا ہے۔ دوسری رکوع میں شروع کر رہے ہیں یا معشر الجن والانس، بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں تلاوت کروں گا آپ کے سامنے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن اور انسان کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو آسمان اور زمین کے کسی بھی کونے میں بھاگ جاؤ، نہیں بھاگ سکتے ہو لیکن سلطان کے پکڑ میں رہو گے۔ تو آئیے جناب عالی، اب ہم لوگ آپ کے سامنے میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوں، محسوس ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے سورہ رحمان مع ترجمہ و تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، اور اس نے ترازو رکھ دی کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کو نطق کی انوکھی صلاحیت دی، نطق مانے بولنا، بولے کی صلاحیت دی، نطق دی، جو ساری معلوم کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو قوت گویائی عطا کی، یعنی نطق کی انوکھی صلاحیت دی، جو ساری معلوم کائنات میں، یعنی جتنا ہم لوگ جانتے ہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ پھر انسان سے جو عادلانہ روش مطلوب تھی، اس کا عملی نمونہ اس نے کائنات میں قائم کر دیا۔
انسان کے گرد و پیش کی پوری دنیا عین اسی اصول عدل پر قائم ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور قرآن میں اسی عدل کو لفظی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن خدائی عدل کا لفظی اظہار ہے اور کائنات خدائی عدل کا عملی اظہار۔ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قول و عمل کو اسی ترازو سے ناپتے رہیں، وہ نہ لینے میں بے انصافی کریں اور نہ دینے میں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور زمین کو اس نے خلق کے لیے رکھ دیا، یعنی مخلوق کے لیے۔ اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور بھوس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتے مٹی سے، اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ مالک ہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا، مشرق کا اور مغرب کا، یعنی مغرب کے پورب، اور سپوز پورب ہے تو پورب کے دونوں سائڈ تو دونوں مشرق ہو گئے، اور مغرب یعنی پچھم کی طرف دونوں سائڈ، دونوں کونا، دونوں مغرب ہو گئے، دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دنیا کا بیشتر حصہ ستاروں پر مشتمل ہے جو سراپا آگ ہیں۔ جنات اسی آگ کے مادے سے بنائے گئے ہیں، مگر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے جو وسیع کائنات میں انتہائی نادر چیز ہے۔ زمین ساری کائنات میں ایک انوکھا استثناء ہے۔ یہاں وہ تمام اسباب حد درجہ توازن اور تناسب کے ساتھ مہیا کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے انسان جیسی مخلوق کے لیے رہنا اور تمدن کی تعمیر کرنا ممکن ہو سکے۔ انہی انتظامات میں سے ایک انتظام زمین میں مشرقین اور مغربین کا ہوتا ہے۔ جاڑے کے موسم میں سورج کے طلوع و غروب کے مقامات دوسرے ہوتے ہیں اور گرمی کے موسم میں دوسرے، اس لحاظ سے اس کے مشرق و مغرب کئی ہو جاتے ہیں۔ یہ موسمی فرق فضا میں زمین کے محوری جھکاؤ ایکسل ٹلٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جھکاؤ کائنات کا ایک انتہائی انوکھا واقعہ ہے اور اس سے بے شمار قدرتی، بے شمار تمدنی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ناقابل قیاس حد تک
وسیع کائنات میں انسان اور زمین کا استثنا خدا کی نعمت و قدرت کا ایسا عظیم معاملہ ہے کہ انسان کسی بھی طرح اس کا شکر ادا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز اس کا ایک کام ہے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں ہر چیز فنا پذیر ہے۔ اشیاء کا فنا پذیری کے باوجود موجود ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا خالق اور منتظم غیر فانی ہے۔ اگر وہ غیر فانی نہ ہوتا تو اشیاء یعنی چیزوں کا وجود ہی نہ ہوتا، یا اگر ہوتا تو اب تک ان کا وجود مٹ چکا ہوتا، یعنی ختم ہو چکا ہوتا۔ دنیا کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے اندر تخلیق کی طاقت نہیں ہے، یعنی پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء اپنی بقا کے لیے جن چیزوں کے محتاج ہیں وہ ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ دوبارہ خالق کی بے پایہ قدرت کو بتاتا ہے۔ یہ حقیقتیں اتنی واضح ہیں کہ کسی سنجیدہ آدمی کے لیے ان کا انکار ممکن نہیں ہے۔ خدا کی نشانیاں اس دنیا میں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک سنجیدہ انسان کے لیے ان کو نظر انداز کرنا کسی طرح ممکن نہیں، مگر انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ نشانیوں کے ہجوم میں بھی نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف سے، اے تو بھاری قافلو، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کی گروہ، اگر تم سے ہو سکے تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر سند کے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، جب تک امتحان کی مدت ختم نہیں ہوتی ہر شخص سرکشی کرنے کے لیے، دیکھیے آگے کیا ہے، ہر شخص سرکشی کرنے کے لیے آزاد ہے، مگر کامل آزادی کے باوجود کوئی جن و انس اس پر قادر نہیں کہ وہ کائنات کی حدود سے باہر چلا جائے۔ یہی واقعہ ثابت کرتا ہے، یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان پوری طرح خدا کی گرفت میں ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہونے پر جب لوگوں کو پکڑے گا تو کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت پوچھنا ہوگی. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پہچان لیے جائیں مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے. پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے. وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انکار اور سرکشی کی وجہ سے ہمیشہ بے خوفی ہوتی ہے. قیامت کا ہولناک لمحہ جب سامنے آئے گا تو مجرم اپنی سرکشی بھول جائیں گے. موجودہ دنیا میں جس حق کو طاقتور دلائل کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، قیامت میں اس کو بلا بحث مان لیں گے. مگر اس وقت کا ماننا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. اللہ کی قدرتوں کو غیب میں ماننا معتبر ہے، نہ کہ اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہیں. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں بہت شاخوں والے. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی. پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ تکیہ لگائے اپنے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے دیکھیے دوسرے پیج میں ہوگا، جن کے
جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچے نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وسیع تقسیم کے اعتبار سے جنت کے دو بڑے بڑے درجے ہیں۔ ان آیات میں دو باغوں والی جس جنت کا ذکر ہے وہ پہلے درجے والی جنت ہے۔ اس جنت میں شاہانہ درجے کی نعمتیں مہیا ہوگی۔ یہ اعلیٰ نعمتیں ان لوگوں کو ملیں گی جن پر اللہ کا فکر اتنا غالب ہوا کہ موجودہ دنیا میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ انہوں نے احسان کے درجے میں اللہ سے تعلق کا ثبوت دیا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور ان کے سوا دو باغ اور ہیں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں خیموں میں رہنے والیاں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے ہوگے؟ تکیہ لگائے سبز مسندوں پر خیموں میں رہنے والیاں، پھر تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، پھر تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر، پھر تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا۔ ان آیت میں دوسری جنت کا ذکر ہے، وہ ابھی پہلی جنت کی طرح دو باغوں والی ہوں گی۔ یہ جنت عام اہل تقویٰ کے لیے ہوگی۔ موجودہ دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے اس جنت کی نعمتیں بھی اگرچہ ناقابل قیاس حد تک زیادہ ہوں گی، مگر اول ذکر جنت کا مقابلہ دوسرے درجے کی جنت ہوگی۔ یہ جنتیں اس خالق و مالک کے شایان شان ہوں گی جس کی عظمتوں اور قدرتوں کے نمونے موجودہ دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں اور جن کو دیکھنے والے آج ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب میں سورہ رحمان کی تلاوت آپ لوگ کے سامنے ختم کر چکا ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، یعنی تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان پڑھنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ میں بہت شوق سے میں نے پڑھا ہے، تمام حضرات پوری بات سنیں گے اور مجھے اجازت دیجیے۔
پھر دوسرے انشاءاللہ درس القرآن کی دوسرے کڑی، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سورۃ الملک کی میں تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں میں کیا کروں، آپ لوگ کے مشورے کے مطابق میں اسی سورت کی تلاوت کروں گا۔ تو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کر دیے، انشاءاللہ تعالی سورہ رحمان کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے، یعنی 29واں پورا ختم کروں گا، 29واں کے بعد 28واں پارہ، بہرحال کل سے میں 29واں پارہ شروع کروں گا۔ تب ایک اہم خبر یہ ہے کہ الحمدللہ میں عربی بولنا جانتا ہوں، نیٹ کوالیفائڈ ہوں، تو میرے پاس بہت زیادہ ذخیرے موجود ہیں، تو میں یوٹیوب پہ نیٹ کی تیاری کے لیے عربی زبان کی تاریخ کو بتا رہا ہوں۔ ڈیلی 30 کوشچنس ہو رہے ہیں، ایک چینل ایک میں نے ڈال دیا ہے ویڈیو، اور 30 کوشچنس ہیں، اور میں اس میں عربی میں سے ہی بات کر رہا ہوں، تو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔